تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 18واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 33۔ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون۔ ترجمہ، تو بولے ان کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا تھا اور جنہوں نے جھٹلایا تھا قیامت کی حاضری کو، اور ہم نے خوشحال بنا دیا تھا انہیں دنیوی زندگی میں، اے لوگو، نہیں ہے یہ مگر ایک بشر تمہاری مانند، یہ کھاتا ہے وہی خوراک جو تم کھاتے ہو اور پیتا ہے اس سے جو تم پیتے ہو۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 34۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ ترجمہ، اور اگر تم پیروی کرنے لگے اپنے جیسے بشر کی تو تم تب نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 35۔ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ۔ ترجمہ، کیا وہ تم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ تم جب مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو تمہیں پھر قبروں سے نکالا جائے گا۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 36۔ ہیہات ہیہات لما توعدون۔ ترجمہ، یہ بات عقل سے بعید ہے، بالکل بعید، جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 37۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ ترجمہ، نہیں ہے کوئی اور زندگی سوائے ہماری اس دنیوی زندگی کے، یہی ہمارا مرنا ہے اور یہی ہمارا جینا، اور ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 37 کی تفسیر۔ انسانی زندگی کے متعلق یہ عقیدہ ان کے ذہنوں میں راسخ ہو چکا تھا کہ بس یہی دنیاوی زندگی ہے جو ہم نے اس جہان میں بسر کرنی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی زندگی نہیں۔ اس غلط فہمی میں مبتلا ہونے کے باعث وہ اپنی ساری جد و جہد اس زندگی کو آرام دہ اور باوقار بنانے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ مال و جاہ حاصل کرنے کے لیے صرف کر دیتے تھے، لیکن انسانی زندگی کے متعلق ان کا یہ تصور سراسر غلط تھا۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی بدکار ہوتے ہوئے عزت و آرام کی زندگی بسر کرتا ہے، اور دوسرا آدمی نیک، مخلص اور اپنی قوم کا بلکہ بنی نوع انسان کا سچا بہی خواہ ہونے کے باوجود عمر بھر طرح طرح کی مصیبتوں اور آزمائشوں میں مبتلا رہتا ہے۔ اگر موت ہی انسانی زندگی کے قافلے کی آخری منزل ہوتی تو اس سے بڑی بے انصافی اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ انسان جو نیک اور مخلص ہے وہ عمر بھر کانٹوں پر لوٹتا رہے، اور جو بدماش اور صفاق ہے وہ دادے عیش دیتا رہے۔ اس صورت میں ان اخلاقی قدروں کو جن سے انسانی عظمت وابستہ ہے کون اپنائے گا، بلکہ کون انہیں اچھا جانے گا؟ وہ جاں باز جو اپنی جوانی اور شباب کی رنگینیوں کو اپنی قوم اور وطن کی آزادی پر قربان کر دیتا ہے، اس سے تو وہ غدار اچھا جس نے اگرچہ اپنی قوم کی عزت کا سودا دشمن سے کیا، لیکن اپنی زندگی آن بان سے گزاری اور اپنی اولاد کے لیے ڈھیروں سونا چھوڑ گیا، محض یہ کہہ دینا کہ نیک کام کرنے والے کا نیک نام باقی رہ جاتا ہے اور اس کے ذکر سے تاریخ کے صفحات مزین ہوتے ہیں اور یہی اس کی جاں بازی کا صلہ ہے، یہ کہنا بھی بہت بڑی زیادتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو عادل اور حکیم ہے، کم از کم اس کی فرما روائی میں ایسی دھاندلی قطعاً قابل برداشت نہیں۔ اس لیے اس کی حکمت کا یہ تقاضا ہے کہ اس فانی زندگی کے بعد ایک باقی زندگی بھی ہو، جہاں عدل و انصاف کے سارے تقاضے پورے کیے جائیں، نیک اور مخلص لوگوں کو ان کی مخلصانہ جد و جہد کا پورا صلہ دیا جائے، اور بدکاروں کو ان کے کرتوتوں کی پوری سزا ملے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے تو اس دنیا میں ہی عدل کا ظہور کیوں نہیں ہوتا، تو اس کے متعلق مختصراً عرض یہ ہے کہ ہماری اس دنیاوی زندگی کا دائرہ اتنا محدود ہے کہ اس میں عدل کے سارے تقاضے پوری صورت میں نمودار نہیں ہو سکتے، اور بعض گراں بہا اعمال ایسے بھی ہیں جن کا معاوضہ اس دنیا میں نہیں دیا جا سکتا۔ آپ اس نوجوان کو کیا معاوضہ دے سکتے ہیں جس نے اپنی جان حق کو سر بلند کرنے کے لیے قربان کر دی ہو؟ انسان اس مسئلے میں جتنا غور کرتا چلا جائے، اس کا عقیدہ آخرت کی زندگی پر زیادہ مستحکم اور استوار ہوتا چلا جائے گا۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 38۔
ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنین۔ ترجمہ، وہ نہیں مگر ایسا شخص جس نے بہتان لگایا ہے اللہ تعالیٰ پر جھوٹا، اور ہم تو قطعاً اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 39۔ قال رب انصرنی بما کذبون۔ ترجمہ، اس پیغمبر نے کہا میرے رب اب تو میری مدد فرما کیونکہ انہوں نے تو مجھے جھٹلا دیا ہے۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 39 کی تفسیر۔ جب اس قوم کی بدکاریاں حد سے تجاوز کر گئیں اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو ان کی ہدایت کی کوئی امید نہ رہی تو بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ہمیشہ کے لیے برباد کر دیے گئے۔ غثان اس خس و خاشاک کو کہتے ہیں جو پانی کی سطح پر تیرتی جاتی ہے۔ علامہ قرطبی اس کی تشریح میں لکھتے ہیں یعنی بوسیدہ ٹہنیاں، خشک گھاس اور سرکنڈے وغیرہ۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 40۔ قال عما قلیل لیصبحن نادمین۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان قریب ہی یہ لوگ اپنے کیے پر نادم ہو جائیں گے۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 41۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ، تو آ پکڑا انہیں حقیقی چنگاڑ نے تو ہم نے انہیں خس و خاشاک بنا دیا، تو برباد ہو جائے وہ قوم جو ستم شیار ہے۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 42۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین۔ ترجمہ، پھر ہم نے پیدا فرمائی ان کی بربادی کے بعد کئی قومیں۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 43۔ ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون۔ ترجمہ، آگے نہیں بڑھ سکتی کوئی قوم اپنی مقررہ میعاد سے اور نہ وہ لوگ پیچھے رہ سکتے ہیں۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 44۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا كلما جاء امة رسولها كذبوه فاتبعنا بعدهم بعدا وجعلناهم احاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون۔ ترجمہ، پھر ہم بھیجتے رہے اپنے رسول یکے بعد دیگرے، جب کبھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا تو انہوں نے اسے جھٹلایا، پس ہم بھی ایک کے بعد دوسرے کو ہلاک کرتے گئے، اور ہم نے ان جابر قوموں کو افسانے بنا دیا۔ پس خدا کی پھٹکار ہو ایسی قوم پر جو ایمان نہیں لاتی۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 44 کی تفسیر۔ اس قوم کے تباہ و برباد ہونے کے بعد بزم ہستی کو آباد کرنے کے لیے دوسری قوموں کو موقع دیا گیا، انہیں زندگی کی سہولتیں اور وسائل بہم پہنچائے گئے، انہیں گمراہی سے بچانے اور راہ راست پر ثابت قدم رکھنے کے لیے انبیاء کرام کی تشریف آوری کا سلسلہ جاری رہا، لیکن بعد میں آنے والی قوموں نے بھی اپنے رسولوں کے ساتھ وہی سلوک کیا جو ان کے پیش روؤں نے کیا تھا۔ انہوں نے نہ اپنے مخلص انبیاء کی نصیحت کو گوش ہوش سے سنا اور نہ سابقہ امتوں کے ہولناک انجام سے عبرت حاصل کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بھی مکافات عمل کے قانون کی زد میں آ گئے اور صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیے گئے۔ چند الفاظ کی تشریح۔ تترا یعنی یکے بعد دیگرے، احادیث جمع ہے، اس کا واحد احدوثتن ہے اور اس کا معنی ہے قصے کہانیاں۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 45۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین۔ ترجمہ، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور واضح دلیل دے کر۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 46۔ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ۔ ترجمہ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف تو انہوں نے بھی غرور و تکبر کیا اور وہ لوگ بڑے سرکش تھے۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 47۔ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ۔ ترجمہ، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئیں ان دو آدمیوں پر جو ہماری مانند ہیں، حالانکہ ان کی قوم ہماری غلام ہے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 47 کی تفسیر۔ جب موسیٰ اور ہارون علیہم السلام فرعون اور اس کے درباریوں کو دعوت ایمان دینے کے لیے تشریف لے گئے تو انہوں نے ان کے خلاف دو ہتھیار استعمال کیے جو پہلے متکبروں نے استعمال کیے تھے، جن کے بارے میں ابھی آپ پڑھ آئے ہیں۔
یعنی یہ دونوں ہماری طرح بشر ہیں، ان کی قوم ہماری غلام ہے، ان کو اگر ہم نبی مانیں تو انہیں اپنا سردار اور حاکم تسلیم کرنا پڑے گا۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 48۔ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ۔ ترجمہ، پس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بھی برباد ہونے والوں میں شامل ہو گئے۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 49۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ ترجمہ، اور بے شک ہم نے عطا فرمائی موسیٰ کو کتاب تاکہ ان کی قوم ہدایت یافتہ ہو جائے۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 50۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔ ترجمہ، اور ہم نے بنا دیا مریم کے فرزند اور اس کی ماں مریم کو اپنی قدرت کی نشانی، اور انہیں بسایا ایک بلند مقام پر جو رہائش کے قابل تھا اور جہاں چشمے جاری تھے۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 50 کی تفسیر۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ چاہیے یہ تھا کہ عبارت یوں ہوتی وجعلنا ابن مریم، لیکن تثنیہ کی بجائے واحد استعمال کر کے آپ کی بن باپ ولادت کی طرف اشارہ کر دیا۔ یہاں پر 18ویں پارے کا 3 رکوع مکمل ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔